سچی کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج ایک ایسی عورت کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنے صبر سے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ چینل کی ہر نیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیں سنیں کہانی۔ نام تو اس کا نیلوفر تھا، لیکن اماں جی نے جب گھر آ کر منہ دکھائی کے لیے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نیلم پری نکلا تھا۔ اس دن کے بعد سے تنویر میاں کے لیے وہ ایسی پری ثابت ہوئی جس کو اپنی خواہشات نہ بھی بتاؤ پھر بھی وہ انہیں پورا کر کے اور کیا حکم ہے میرے آقا کی صدا لگا دے، کہے بغیر اشتہار انگیز کھانے جس کی خوشبو دماغ کو معطر کر دے، کپڑے اپنے وقت پر دھل کر استری ہوئے الماری میں لٹک رہے ہوتے، صاف ستھرا گھر مجال ہے کہیں تنکا بھی دکھائی دے جائے۔ پری نے جادو کی چھڑی گھمائی اور ترنت سے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر جا پہنچی۔ ہاں اگر کچھ بے ترتیب تھا تو وہ تھا اس کا اپنا وجود، جسے اپنی بے لوث خدمت کے بدلے تنویر میاں کی ذرا سی محبت اور نظر الفت کی چاہ تھی۔ تنویر میاں کے کیا کہنے، ان کو اپنی رانی سے فرصت ملتی تو مہربان پری پر نظر پڑتی۔ یہ عقدہ بھی شادی کے تیسرے روز ہی کھل گیا تھا۔ نیلم پری ساس کے پاس تخت پر بیٹھے ان کو چھالیاں چھیل چھیل کر دے رہی تھی، تبھی باہر کا گیٹ زوردار آواز سے کھلا۔ قدرے فر بھی ماہل، خوبصورت آنکھوں، سلکی لمبے بال، بے حد سفید رنگت جس میں گلابیاں جھلک رہی تھیں والی حسینہ ورد ہوئی۔ اسے دیکھ کر نیلم پری کو اپنے مہنگے ترین لباس میں ایک احساس کمتری جاگا۔ اس نے اپنی سانولی کلائی پر نظر ڈالی اور لاشعوری طور پر دونوں بازو دوپٹے کے نیچے چھپا لیے۔ تو اچھا یہ ہے نیلوفر، میں سمجھی کوئی بڑی حور پری ہوگی۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں۔ دیکھ لیا، چلو اب دفع ہو جاؤ۔ اماں جی نے اگلدان میں چھالیاں گراتے ہوئے منہ خالی کیا اور قدرے غصے سے گویا ہوئیں۔ ارے اماں جی، اتنی جلدی کیا ہے؟ تنویر کی دلہن کو منہ دکھائی میں اس کے ہاتھوں سے لکھے محبت نامے تو دان کر دوں، بلکہ رکے میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ کیا کیا لکھا ہے میرے حسن پر میرے ہی سامنے بیٹھ کر روزانہ۔ اس نے تخت پر نیلوفر کے برابر جگہ بنائی اور ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ کو کھولنے لگی۔ میں کہتی ہوں رانی، اللہ کے قہر سے ڈر، پہلے میرا معصوم بچہ پھنسایا، رشتہ لے جانے پر اپنے بھائیوں سے بے عزتی کروائی، اب کیا چاہتی ہو؟ اس کا بسا بسایا گھر اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے اجاڑ دے گی؟ یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ اسی لیے ایک سمجھدار ہیرے کا انتخاب کیا ہے میں نے۔ اماں جی نے ایک عزم سے کہتے ہوئے فخریہ نظروں سے نیلوفر کی جانب دیکھا جو بات سمجھنے کی کوشش میں دونوں کے بیانات سن رہی تھی۔ ہوں تیرے ہیرے کو واپس کوئلے کی کان میں نہ چھوڑ کر آئی تو میرا نام بھی رانی نہیں۔ رانی نے تنویر میاں کی طرف سے لکھے خطوط نیلوفر کی گود میں پھینکے اور خود اماں جی کو دھمکی دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ نیلم پری گود میں رکھے خطوط کے اس پلندے کو ایک تواتر سے دیکھے جا رہی تھی۔ جب اماں جی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ یکدم کھڑی ہوئی اور ان کے گلے جا لگی۔ تمام خطوط فرش پر جا بکھرے۔ میری بیٹی، کیا بتاؤں، پچھلی گلی میں 6 ماہ پہلے نئے کرایہ دار آئے۔ تنویر نیا کام پر لگا تھا۔ شام کو دفتر سے آ کر چھت پر ہمسائی کے بچوں کی چڑھائی پتنگیں دیکھنے کے لیے چلا جاتا اور کب رانی کے دل میں خود کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ آیا کسے خبر۔ میں رشتہ لے کر گئی تو اس کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ محلے والوں نے بتایا کہ یہ شادی کرنے کی نہیں، صرف کماؤ پوت دیکھ کر پیسہ کھاتی ہے۔ ساری زندگی بیوگی کی چادر اوڑھے رکھی، محنت کی، بیٹے کو پڑھایا، افسر بنایا، اس کی خواہش پر سر بھی جھکا دیا، مگر سمجھداری اسی میں تھی کہ فوراً واسطے دے کر بہا دیتی۔ یہی کیا میں نے۔ اس نے اماں جی کے آنسو پونچھے۔ آپ نے اچھا فیصلہ کیا، اب میری جو قسمت۔ نیلوفر ساری بات سن کر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ بہت شاندار قسمت ہوگی تمہاری، بس محبت اور توجہ سے شوہر کے دل میں گھر کر لینا۔ میری نیلم پری تو چھڑی گھما کر اس رانی کو غائب کر دے گی۔ وہ اسے گر بتانے لگیں۔
آج اس کی شادی کو 5 سال مکمل ہو گئے تھے۔ اماں جی کا پچھلے سال کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سے وہ خود کو مزید اکیلا محسوس کرنے لگی۔ پھر چند ماہ پہلے اسے نوید ملی کہ اس کے اندر ایک نئی زندگی پنپ رہی ہے، تو وہ پھر سے توانا ہو گئی۔ تنویر میاں کے وہی رنگ ڈھنگ تھے، صبح دفتر، پھر آ کر چھت پر ہوا خوری۔ اس کے پیچھے کی کہانی وہ خوب جانتی تھی۔ دیوار سے ملی دیوار پھلانگنا کوئی مشکل نہ تھا۔ وہ خاموش رہ کر خود کو واقعی مہربان پری ثابت کرنا چاہتی تھی، یا پھر اسے یقین تھا کہ وہ اچھا وقت جلد ہی آئے گا۔ اس کے سہارے وہ خاموشی سے چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی۔ وہ ایک ایسی مٹی کی مورت بن چکی تھی جس پر کوئی چیز اثر ہی نہ کرتی۔ محلے کی عورتیں اسے اس حالت میں سودا سلف لاتے دیکھتی اور دانتوں میں انگلی دبا لیتی۔ تنویر میاں ہر ماہ ایک مخصوص رقم اس کے ہاتھ پر رکھ کر خود برالذمہ ہو جاتے۔ اب اس کے گھر کی ضرورتیں، سودا سلف، نیلوفر کی ضروریات کی اشیاء، ڈاکٹر کا چیک اپ، یہ سب کس طرح ہوتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ایک وہی تھی جس کے پروں کی طاقت پر یہ گھر چل رہا تھا، مگر اب وہ طاقت اندر پنپتے وجود کو میسر ہونے لگی تھی، تو خود اس کا اپنا وجود ڈھہ سا گیا تھا، مگر اس کے باوجود زندگی کی یہ ضروریات تو پوری کرنی ہی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ روز باہر جایا کرتی۔ آج اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی تھی اور اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوپہر کو وہ موٹی سوئی لیے چپل سی رہی تھی جب اسپتال جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ تنویر میاں ابھی دفتر سے آ کر نہا رہے تھے۔ اس نے ان کے باہر نکلتے ہی انہیں اپنی تکلیف بتائی۔ تو میں کیا کروں، خالہ نصیبن کو بلا لو، ویسے بھی یہ عورتوں کا کام ہے۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے قدرے بے رخی سے کہا اور سیڑھیوں کی جانب چل دیے، جہاں آج رانی نے اپنی محبت کی داستان مکمل کر کے اسے سرپرائز دینا تھا۔ نیلوفر کو تنویر سے اس قدر بے اتنائی کی امید نہ تھی۔ اس کا صبر اپنی حد چھلکنے کو تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر چپ ہو رہی تھی کہ اولاد جب دنیا میں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے۔ آنسو اپنے دل میں اترتے ننگے پاؤں ساتھ والے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ نصیبن خالہ نے ہی کھولا تھا اور اپنے سامنے نیم جان وجود کو دیکھتے فوراً اندر فون کی جانب لپکیں۔ ایمبولینس کی آمد سے قبل ہی محلے کی دائی کے ہاتھوں ایک اور پری نے جنم لے لیا تھا۔ نصیبن بوا نے آواز لگائی، اجو جا کر تنویر میاں کو چھت پر سے بلا لاؤ۔ تنویر میاں جب چھت پر سے اترے تو ایک بدلے ہوئے انسان تھے، کیونکہ رانی بیگم ان سے پورے 10 لاکھ روپے ہتھیا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ کہیں فرار ہو چکی تھیں۔ اب انہیں اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ نیلوفر ہی واقعی ان کی پری ہے۔ ان کی ننھی پری ان کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی تھی۔ تنویر میاں نے نیلو پری سے رو کر معافی مانگی۔ نصیبن بوا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا صبح کا بھولا اگر گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ سب نے مل کر اس پر کہکا لگایا۔ نیلوفر کو اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی ایسی ہی مزید سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔